ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور کل جب سینٹ کا دن تھا تو ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں بھی اور جو پروونشل اسمبلیز میں بھی بڑے دلچسپ قسم کے مناظر دیکھنے میں آئے. قومی اسمبلی میں جہاں پر ہم نے دیکھا کہ رزلٹ آنے سے پہلے، انفیکٹ رزلٹ آنے کے بعد بھی حفیظ شیخ صاحب اور یوسف رضا گیلانی میں جس طریقے سے ایک بہت اچھی بات چیت رہی، جو بڑا اچھا ایٹیٹیوڈ رہا، وہ بہت زبردست چیز تھی، وہ بڑی پازیٹیو چیز دیکھنے میں. لیکن ساتھ میں شفاعت، ہماری صحافتی زبان میں ایک غلطی کو کہتے ہیں بھنڈ. بڑے بھنڈ بھی ہوئے جناب، بڑے بھنڈ ہوئے، سمجھ بھی نہیں صحافتی زبان میں جناب. کیونکہ جب آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا بڑی غلطیاں کی کہ شہریار افریدی صاحب نے، انہوں نے اپنا سائن کر کے آگے، خرم شیر زمان صاحب وہ اپنا فون لے کے اندر چلے گئے. پھر بھائی وہ عرضی ڈالنی پڑ گی کہ بھائی غلطی ہوگی، کیونکہ ان کو باہر نکال دیا کہ آپ ووٹ نہیں کاسٹ کر سکتے. زرتاج گل صاحبہ نے دیکھیں انہوں نے بھی کیا غلطی کر دی. اچھا، زرتاج گل صاحبہ کے والد سے سننے میں آیا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ میرے والد سے ویسی بات اڑائی گئی ہے. لیکن گلا بڑی ہوئی ہیں، ہاں ہو سکتا ہے شاید. اور حالانکہ بعد میں جو ہے وہ تو فردوس عاشق کمال صاحبہ کی طرف سے بات سامنے آئی کہ نہیں جی یہ، اور انہوں نے پہلے انفیکٹ وہ اس بات کو انڈورس کیا خیبر پختونخوا میں. یس ایگزیکٹلی، وہاں پہ بھی کل جناب عجیب و غریب مناظر تھے، تصویریں کھینچ کے بھیجی جاتی رہی، اور بعد میں 13 بیلٹس جو ہیں وہ اضافی مانگے گئے کہ جی وہ چونکہ بیلٹ کے اندر کوئی 19-20 ہو گئی، کسی سے پڑ گیا، وقت بھی اضافی مانگا گیا. شفاعت 5 بجے جہاں سب جگہ پہ ختم ہو گئی تھی آلموسٹ. اگر دیکھا جائے قومی اسمبلی میں بھی کل تقریباً 1 بجے تک کافی زیادہ ووٹ جمع ہو چکے ہوئے تھے. سندھ اسمبلی والا تمام، بلوچستان اسمبلی میں بھی کافی دیر پہلے ہی تمام تو چیزیں ہو چکی ہوئی تھیں. لیکن خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ بڑی انیفیشنسی شفاعت اس حوالے سے دیکھی گئی. جی جناب، کافی انیفیشنسی دیکھی گئی. اور جو سارے یہ معاملات ہوئے ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کنور دلشاد. تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہمارے پروگرام کی زینت بنتے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ آج کل کے دنوں میں تو ہم ان کو کافی زیادہ زحمت دے رہے ہیں. تو کنور صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سر کل جس طرح سے، اچھا کل 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے حکومت کے اسلام آباد کی نشست پہ 7 ووٹ ضائع ہوئے، اور یہ میک اور بریک تھا گورنمنٹ کے لیے. لیکن دیگر علاقوں سے بھی یہ مسلسل شکایات آتی رہی کہ کوئی فون ساتھ لے گیا پولنگ بوتھ میں، کوئی بیلٹ جو ہے صحیح طرح یوز نہیں کر سکا، کسی سے ہاتھ ہی کپاہٹ کی وجہ سے مہر کا نشان غلط لگ گیا. تو یہ ساری چیزیں کیا نتائج کو انہوں نے متاثر کیا ہے؟ طور پر جنہوں نے یہ نشان غلط لگائے وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، صوبائی اسمبلی ممبر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، الیکشنوں کے تمام مرحلوں کو جانتے ہیں. انہوں نے یہ جان بوجھ کر دانستہ طور پر اپنی قیادت پر عدم اعتماد کیا. یہ عدم اعتماد کی علامت ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے. اب شہریار افریدی نے بھی وزیر اعظم پر عدم اعتماد کیا. دستخط کرنا، ایک وزیر ہے، قومی اسمبلی کے پہلے ممبر بھی رہے، اب بھی ممبر ہیں، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں، تمام معاملات کو سمجھتے ہیں. انہوں نے جان بوجھ کر دستخط کیے اور بعد میں ڈرامہ کیا. اسی طرح سے جو یہ 7 جو ریجیکٹ ہوئے بشمول شہریار افریدی، یہ سر جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی رائے ہے یا آپ کے پاس اطلاع ہے؟ رائے نہیں، ہم بھی تجربہ بتا رہے ہیں نا. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیسے اپنا ووٹ ضائع کریں گے، کیسے خراب کریں گے، جان بوجھ کر کرتے ہیں. میں نے تمام تجربہ دیکھا ہے. میں نے بھی بطور ریٹرننگ آفیسر کئی سینٹ کے الیکشن کروائے ہیں. یہ ہمارے ساتھ سب چیزیں ایک باقاعدہ سوچی سمجھی حکمت عملی ہوتی ہے نا، کہ آپ نے اپنی قیادت پر اعتماد نہیں کرنا، دوسرے کو ووٹ نہیں دینا، اس کو آپ ریجیکٹ کروا دیں تو ریجیکٹ کر دیتے ہیں نا، دانستہ نشان لگاتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو شہریار افریدی صاحب یہ حکومت کے مطلب ایک ایسے وزیر ہیں، وزیر مملکت ہیں جو کہ بڑے ایکٹیو بھی ہیں، اور ہم نے ان کو دیکھا بھی. اور یہ پہلی بات انہوں نے سینٹ میں ووٹ کاسٹ کیا نہیں تھا، انہوں نے تو اس سے پہلے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہوا تھا. نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ شہریار افریدی پوچھا جائے کہ جناب 2018 کے بھی الیکشن میں بھی وہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے، تو انہوں نے باقاعدہ وہ اس وقت بھی ووٹ کاسٹ کیا تھا نا. 2018 میں بھی اس وقت ان کا ووٹ بڑا صحیح نشان پہ گیا، ان کا ووٹ تو ریجیکٹ نہیں ہوا. اب یہ سارے ایک اور بڑی بات، صوبہ خیبر پختون میں 11 ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی پارٹی کی قیادت پر عدم اعتماد کیا ہے. یہ جہاں جہاں یہ ووٹ ریجیکٹ ہوتے ہیں یا مسترد ہوتے ہیں یا نشان غلط لگاتے ہیں، یہ اپنی قیادت سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. ایک بات آج آپ کے اس پروگرام پہ بڑی اہم خبر نہیں دینا چاہتے، میرا ایک رائے ہے قانونی کانسٹیٹیوشنل، تو وہ یہ کانسٹیٹیوشنل ہے کہ اس کو آپ غور سے دیکھیں، اس کے باقاعدہ آپ چاہیں تو اسٹیکر بھی دے سکتی ہیں آپ. وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے میں قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا ہے. پرائم منسٹر صاحب
कानून की आयन और कानून की आज खुद एतमाद का वोट लेने के मिजाज नहीं है। अच्छा, इसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आइन की आर्टिकल 91 सब सेक्शन 7 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एडवाइस करें प्राइम मिनिस्टर साहब को भी। सदर पाकिस्तान के पास समरी कहाँ से जाती है, मतलब समरी जाती है तो तब वो कॉल करते हैं ना समरी की सेशन? जरूरत नहीं है, समरी की जरूरत नहीं है। अच्छा। वो खुद कर सकते हैं, प्रेसिडेंट है, फेडरेशन है, अच्छा। खुद करेगा। अच्छा। या उनको अगर प्राइम मिनिस्टर उनको चाहे तो समरी भी प्राइम मिनिस्टर का तस्वीर में क्यों भेजेगा? जब प्रेसिडेंट पाकिस्तान ये कहे जनाब आप एतमाद का वोट दें, तो आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर आज खुद तो कमर साहब एग्जैक्टली वही बात है, जैसे हमने देखा कि सेनेट के इलेक्शन में जो शफाफ बनाने के लिए जो तरमीम के वाले से बात की जा रही थी, जो वो प्रोसीजरल मिस्टेक हुई थी, तो यहाँ पर भी वैसी प्रोसीजरल मिस्टेक दिखाई दे रही है आपको? देखिए जी, सेनेट के इलेक्शन कोई मजाक तो नहीं है, बच्चों का कोई ड्रामा तो नहीं है या कार्टून तो नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन का ये शफाफ बनाए, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, उन्हें उस पर इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, उसके अगले इलेक्शन तक उसका कानून साजी भी हो जाएगी। जहां जहां मामलात हैं वो तमाम तय भी कर लेंगे। 24 घंटे में तो टेक्नोलॉजी नहीं बनते ना। फवाद चौधरी साहब जो बातें करते हैं वो ये चांद पे जाने वाली बात तो नहीं है ना, वो चांद देखते रहते हैं हर वक्त, तो ये चीज ऐसी नहीं होती, ये कानून है। अब अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस दबाव में आकर इस तरह का कोई डिवाइस बैलेट पेपर पर कर देता तो सारा इलेक्शन ही जमीन बोस हो जाता है ना, सारा इलेक्शन ही कलदम हो जाता है, सारा इलेक्शन ही गैर कानूनी हो जाता है ना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर इख्तियार ही नहीं है कि बैलेट पेपर को चेंज करे। सही। तो ये जब तक आइन में कानून पर तरमीम नहीं कर लेती, तो ये हमारी जो वजारा जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल जाते जाते क्विकली एक चीज लास्ट पूछना चाहूंगा। ये जो कहा जा रहा है कि जी वजीर आजम इमरान खान का ऑपोजिशन की जानिब से दावा किया जा रहा है, वजीर आजम इमरान खान का भी वोट जाया हुआ है और शहरियार आफरीदी साहब का, जरताज गुल वजीर साहब का, ये पता कैसे चल जाता है? वोट तो सीक्रेट होता है, पता नहीं चलता। ये बात ये होती है ना कि ये सीक्रेट बैलेट, मतलब हवाई बात है, खुद इतराफ कर ले, वो तो बैलेट वो तो किसी का पता नहीं चलता है। ये पेपर जो रिजेक्ट होता है किसका वोट है, ये तो यही तो मामला, यही तो राजदारी है ना। ठीक है जनाब, पता नहीं चलता किसका वोट है और यही तो है इन इंतखाबात का। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख्वातीन और हज़रात, वक्त के एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.